السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم اب تک تختی نمبر 25 تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 26، علامات وقف۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھے ہوئے علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو نشان دیکھ رہے ہیں، یہ سب نشان ایسے بنے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اسی کو ہم آج پہچانیں گے۔ علامات تشریح۔ اب دیکھیں یہاں پر گول بنایا ہوا ہے، یہ علامات وقف کے یعنی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے اس طرح کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ آیت ہے تو اس پہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب کہیں اس طرح کا بنایا ہوا آپ پہچانتے ہیں، تو ہے وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیں یہاں جیم بنا ہوا، اس طرح کا نشان آئے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں، نہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن ٹھہریں گے تو اور بہتر ہوگا۔ زا ہے، اس طرح کا نشان آئے تو یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ویسے اجازت ہے۔ اس طرح نشان ہے صاد کا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہرنا چاہے تو رخصت ہے، یعنی ٹھہر بھی سکتا ہے۔ اس طرح کا نشان تو یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ پھر اب ان نشانات کو آپ کو پہچاننا ہوگا، یاد رکھنا ہوگا، تب آپ پڑھ پائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں ہے، اس طرح کا اگر نشان ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، اب اس طرح کا ہے تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح کا نشان ہے، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں قاف فا لکھا ہے، یہاں ٹھہرا جائے بنا ہوا۔ آیت کوفی ہے، مثل آیت کے حکم کے ہیں۔ یہاں میم ہے، دیکھیے میم اگر اس طرح کا نشان آ جائے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اس پر ٹھہرنا ہی ہے، اس پہ ہم دم لازم ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر ٹھہریں۔ اس طرح نشان سین یا الف لکھا ہے، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ توڑے، یہ سکتہ ہوتا ہے، آگے آئے گا تھوڑا تو اس کو ہم پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، سمجھ جائیں گے۔ سانس نہیں توڑنا ہوتا ہے لیکن رکنا ہوتا ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، سانس بھی نہ توڑے۔ یہ تھوڑا سے لام بنایا ہوا ہے، اس کو چھٹی بہت ہلکا بنا ہے، لام اس طرح کا لام پڑھیں ہم لوگ، اس طرح والا لام ہے، سانس بھی نہ توڑے۔ اور یہ والا لام آئے گا تو یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا۔ اگر اس طرح کا نشان آتا تو چاہے ٹھہرے چاہے نہ ٹھہرے، اگر حروف کے آیت کے اوپر آتا ہے تو ٹھہرے چاہے نہ ٹھہرے چل جائے گا۔ اور جہاں عبارت کے درمیان لام ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہ نشان اگر آیت کے اوپر آتا ہے تو ٹھہریں یا نہ ٹھہریں دونوں پہ اختیار ہوتا ہے، لیکن اگر حروف دو بیچ میں آتا ہے، اگر درمیان میں آتا ہے تو وہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طرح کا نشان آئے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ دیکھیے یہاں یہ اس طرح نشان ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں تین جملوں میں سے جن دو کو
चाहो मिलाकर पढ़ो। इस तरह का अगर निशान आता है तो हमें कहीं एक पे ठहरना होता है, एक पे नहीं ठहरना होता है। जहाँ कई अलामत हो तो ऊपर वाले पर अमल बेहतर है। कहीं कहीं हम देखें, अगर कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कहीं कहीं 2-3 अलामत इस तरह का निशान बनाया होता है, तो उसमें जो सबसे ऊपर है उस पर अमल करना बेहतर हो, जो उसी के हिसाब से वहाँ पर ठहरें या न ठहरें उस पर अमल करना बेहतर होगा। आयत के बीच में अगर सांस तोड़ें तो उसका कलमा के आखिर हरूफ को साकिन करके सांस तोड़ें, फिर कुछ पीछे से लौटाकर पढ़ें। यहाँ पे लिखा है कि अगर बीच में आयत नहीं है या निशान नहीं आया, उसके अगर सांस तोड़ दे रहे हैं तो उसको साकिन करके पढ़ना है। हम लोग जहाँ हम रुकेंगे वहाँ साकिन कर देना है उसको, और थोड़ा पीछे हटकर फिर से पढ़ना होगा। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो भी सीख जाएंगे। तो यह था वक्फ के निशानात था, अलामत थे, जहाँ पर हमें किस तरह पढ़ना है, किस तरह ठहरना है या नहीं ठहरना है, कितना ठहरना है, कहाँ सांस तोड़ना है, अगर सांस तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे फिर पढ़ेंगे, यह बताया हुआ था। तो आप लोग पढ़ें और याद रखें, लोग इन सबको याद रखना पड़ेंगे बातों को। अगर आप याद रखते हैं तभी पढ़ पाएंगे और सही तरीक़ा से पढ़ना सीखेंगे। तो पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।